اب UN کی رپورٹ ہے کہ اگر سب سے زیادہ پھیلنے والا اور پوری دنیا میں اوور آل ان دا ورلڈ سب سے زیادہ پھیلنے والا اور ایکسیپٹ کیا جانے والا جو مذہب ہے، جو دین ہے، وہ اسلام ہے۔ بے شک مہذب معاشرے میں جہاں پر کتے بلیوں کے حقوق ہیں، انسانوں کے حقوق ہیں، ان کے نزدیک ہر چیز کے حقوق کا وہ دعویٰ کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہر چیز کا ایک پراپر لا موجود ہے۔ قرآن ہی کیوں ایسی کتاب جو میرا خیال ہے کہ ہمیں امن کا درس دیتی ہے، تو قرآن کو ہی کیوں نشانہ بنایا جاتا ہے؟ سویڈن کے عوام کے اندر تو سویڈن کے عوام کی جو اکثریت ہے، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ کسی بھی مذہبی کتاب کو جلانے پر سویڈن کے اندر پابندی ہونی چاہیے۔ کوئی ایسا مذہب ہوگا کہ جو دوسرے مذہب کی کتب کے بارے میں اس طرح جلاؤ اور اتنی تشدد پسند کاروائی کا جو ہے نا وہ آرڈر دیتا ہو امن کے حالات میں؟ ہمارا رب رب العالمین ہے، صرف مسلمانوں کا رب نہیں، صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے، اور حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ تو اسی طرح جو قرآن ہے وہ ذکر للعالمین ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہت اسٹوڈیو کی نئی ایپیسوڈ میں ہوں حافظ خبیب میاں، اور آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ ہمارے لیے اس حوالے سے بھی بہت اہم ہے کہ نہت اسٹوڈیو کا جب 2019 میں آغاز ہوا تھا تو سب سے پہلی جو ریکارڈنگ ہوئی تھی وہ جو آج ہماری شخصیت جو مہمان ہے ہمارے پاس، ان کے ساتھ پہلا پروگرام ریکارڈ ہوا تھا، تو اس حوالے سے بھی ہمارے لیے ان کی بہت زیادہ اہمیت اور محبت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کالم نگار ہیں اور 40 سے زائد کتب کے مصنف ہیں، اور آج جو ان کے ساتھ ہم نے ٹاپک رکھا ہے یہ حرمت قرآن کے حوالے سے، اور پچھلے دنوں میں آپ کو پتہ ہوگا کہ سویڈن میں جو قرآن پاک کو جلایا گیا اجتماعی طور پر، اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو گفتگو کرنے کے لیے ان کو بلانے کا ایک مین مقصد یہ بھی تھا کہ یہ حرمت قرآن کے حوالے سے عملی طور پر میدان میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور ان کی ایک بہت زبردست اس حوالے سے کتاب بھی ہے۔ مجھے تو اس کا ٹائٹل ہی بہت کمال کا لگا، اور اس کے ٹائٹل میں ہی بڑی جامعیت ہے کہ میں نے بائبل سے پوچھا قرآن کیوں جلے، تو میری مراد ہے آج کی ہماری مہمان شخصیت امیر حمزہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم کیا السلام جناب خیریت سے ہیں آپ؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ پہلی ریکارڈنگ جس طرح میں نے انٹرو میں بتایا کہ آپ کے ساتھ ہوئی، لیکن آج آپ پہلی دفعہ کچھ وجوہات کی بنیاد پر اسٹوڈیو میں آئے۔ پہلی تو ریکارڈنگ آپ کے گھر میں ہوئی تھی ماشاءاللہ ہماری، تو پہلا آپ کا آج وزٹ ہے نہت اسٹوڈیو میں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی جی، بلکہ میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے موقع دیا۔ بالکل جی بالکل۔ آپ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ آپ کی خیریت سے ہیں؟ شیخ ہمیں کچھ اس کا تھوڑا سا پس منظر بتائیں کہ مہذب معاشرے میں جہاں پر کتے بلیوں کے حقوق ہیں، انسانوں کے حقوق ہیں، ان کے نزدیک ہر چیز کے حقوق کا وہ دعویٰ کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہر چیز کا ایک پراپر لا موجود ہے اور سیکورٹی موجود ہے، ہر حوالے سے تحفظ دیتے ہیں ہر چیز کو۔ ہیٹ سپیچ کے اوپر ان کی بہت سی پالیسیز ہیں۔ قرآن ہی کیوں ایسی کتاب جو میرا خیال ہے کہ ہمیں امن کا درس دیتی ہے، اس میں ہر چیز کو ڈسکس کیا گیا لیکن سختی نہیں کی گئی کسی بھی مذہب کے جو ماننے والوں کے خلاف، جب تک کہ وہ جنگ میں نہ ہو، تو قرآن کو ہی کیوں نشانہ بنایا جاتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، 9/11 کے بعد مسلمانوں کو پوری دنیا کے اندر دہشت گرد ڈکلیئر کیا گیا، اور اسلاموفوبیا کی وہاں پر ایک فضا بن گئی، تو لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ اسلام کو جو ماننے والے ہیں وہ ساری دہشت گرد ہوتے ہیں۔ خود کچھ حملے بھی ہوئے، اور اس کے اندر خارجی عنصر جو ہے وہ بھی کافی زیادہ تھا، تو اس لیے یہ تھی وہ وجہ جس وجہ سے کچھ لوگوں نے پھر تنقید شروع کر دی۔ صحیح۔ اور پھر کچھ انتہا پسند آگے بڑھے، انہوں نے قرآن مجید کو جلانا شروع کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنانے شروع کر دیے۔ تو اس پر الحمدللہ ہم نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا،
اور یہ فرض تھا ہم پر کہ ہم ڈیفینس کریں. تو الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمانوں نے ڈیفینس کیا اور قرآن مجید کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا دنیا کی مختلف زبانوں کے اندر. میں نے بھی الحمدللہ یہ کتاب لکھی. میں نے بائبل سے پوچھا قرآن کیوں جلے. انگریزی کے اندر بھی آئی، عربی کے اندر بھی آئی، اردو کے اندر تو ہے ہی. تو جب اس طرح کی ایفرٹس ہوئیں تو دنیا کو پتہ چلا کہ بھئی یہ تو کچھ لوگوں کا ایک ذاتی ایسا کردار ہے جس کو خود اسلام کنڈیم کر رہا ہے. صحیح. تو اس کا ریئل اسلام سے اور قرآن سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس کا پھر رزلٹ یہ نکلا کہ دنیا دھڑا دھڑ مسلمان ہونا شروع ہو گئی. صحیح. حتیٰ کہ نیدرلینڈ کے اندر اس شخص کا مجھے نام یاد نہیں رہا، تو اس نے قرآن مجید کے خلاف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا ہی کردار ادا کیا، اور اس کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ میں اب ایک کتاب لکھوں گا قرآن کے خلاف. تو جب وہ کتاب لکھنے بیٹھا تو لاماللہ اس نے قرآن مجید تو پڑھنا ہی تھا. جس طرح میں نے یہ کتاب لکھی تو سب سے پہلے میں نے بائبل کو پڑھا. صحیح. تو اس طرح اس نے بھی پڑھا. تو جب اس نے پڑھا تو وہ حیران رہ گیا کہ یہ کتاب جو ہے یہ تو انسانیت کی کتاب ہے، یہ تو امن کا درس دیتی ہے، پیسفل بک ہے، اور اس کے اندر جو عقائد اور نظریات ہیں وہ بڑے صاف شفاف اور انسانی فطرت کے عین مطابق ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت مریم علیہ السلام کی وہ شان بائبل کے اندر بھی بیان نہیں ہوئی جو قرآن کے اندر بیان ہوئی ہے. بے شک. تو وہ اس پر اتنا اس چیز کا اثر ہوا کہ اس نے مسلمان ہونے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر وہ سعودیہ میں گیا اور وہاں جو ہیں شیخ سدیس صاحب، عبد الرحمن سدیس صاحب جو شؤون الحرمین کے سربراہ ہیں، تو ان کے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کیا. تو مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے پھر بڑے واقعات ہوئے، حتیٰ کہ ماننا پڑا کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو کتاب فروخت ہونے والی ہے وہ قرآن مجید ہے. بے شمار دنیا مسلمان ہے. اچھا اب اس پر ایک آن لائن پڑھی جاتی ہے وہ تو علیحدہ ہوگا نا، وہ پھر الگ ہو گئی. اس پر پھر اب ایک حسد کی کیفیت جو ہے نا وہ شروع ہوگی. اب دیکھیں نا پھر انسانوں کے اندر حسد بھی پیدا ہوتا ہے. تو حسد کی کیفیت پیدا ہو گئی، اور اس حسد کے اندر آ کر پھر کچھ لوگوں نے یہ حرکت شروع کر دی. لیکن میں آپ کو بتلاؤں جو موسٹلی جو مطلب لوگ ہیں انہوں نے اس کو کنڈیم کیا ہے. غیر مسلموں میں سے غیر مسلموں نے بھی اس کو کنڈیم کیا ہے. حتیٰ کہ میں آپ کو بتلاؤں جو حالیہ واقعہ ہوا ہے، تو جو UN کے اندر قرارداد پیش ہوئی ہے قرآن مجید کے تحفظ کے لیے، تو انڈیا نے بھی اس کے حق میں ووٹ دیا ہے. تو مطلب اسی طرح سویڈن کی ہم آگے چل کر شاید بات کریں گے، تو وہاں بھی جو اکثریت ہے انہوں نے اس عمل کو کنڈیم کیا ہے. اب یہ معاملہ چلتا چلا گیا. اب انہوں نے اس کو ایک بنا لیا، اپنا چلن بنا لیا، اور اس کا پھر رزلٹ کیا نکلا ہے تو سویڈن کے حوالے سے میں آپ کو وہ بھی بتلا دیتا ہوں. مثال کے طور پر یہ جنوری کے شروع کے اندر یہ جو موجودہ سال ہے تو ایک شخص نے قرآن مجید کو جلایا. صحیح. اب فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے کہ جی ہمارے ہاں تو آزادی ہے، تو اس کو وہاں کی جو عدلیہ ہے اس نے اجازت دے دی کہ لو بھائی، اور اس نے ترکی کے سفارت خانے کے سامنے قرآن مجید کو نعوذ باللہ جلایا. اور مسلمانوں کو اکسانا ہی ہوا نا کہ ایک مسلمان ملک کے سفارت خانے کے سامنے جا کے جلایا سامنے. اچھا مسلمانوں جی مسلمان ملک، اور وہ بھی ٹرکی، اس کے سفارت خانے کے سامنے کیوں جلایا؟ یہ بڑی قابل غور بات ہے. صحیح. اب یہ خالص ایک سیاسی مسئلہ ہے. صحیح. کہ جو سویڈن ہے وہ ناٹو کا ممبر بننا چاہتا ہے. صحیح. ترکی جو ہے اپنی سیاسی بیس پر اس کی مخالفت کر رہا ہے. صحیح. اچھا اب اس شخص نے کیا کیا کہ بھئی ہمیں ناٹو کا ممبر کیوں نہیں بنایا جاتا؟ تو اس نے کیا کیا کہ قرآن مجید کو جلا دیا. صحیح. اچھا اب حیرت ہوتی ہے کہ سویڈن کی جو گورنمنٹ ہے، اس کی جو عدلیہ ہے، کہ بھئی تم اس کی اجازت دے رہے ہو، یہ تو ایک سیاسی مسئلہ ہے، تو اس کو مذہبی کیوں بنا رہے ہو؟ اور وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ خاص، اور پھر قرآن مجید. اور پھر جو دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہے ان کی جو مقدس کتاب ہے اس کو جلانے کی اجازت دے رہے ہیں. اس کو جلانے کی اجازت دے رہے.
اچھا دوسرا بھی وہ تعداد کے لحاظ سے ہے کہ پہلے نمبر پر وہ کرسچنز ہیں، ہاں جی تو بالکل، تعداد کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر مسلمان ہیں۔ ہاں جی اب یو این کی رپورٹ ہے کہ اگر سب سے زیادہ پھیلنے والا اور پوری دنیا میں اوور آل ان دا ورلڈ سب سے زیادہ پھیلنے والا اور ایکسیپٹ کیا جانے والا جو مذہب ہے، جو دین ہے، وہ اسلام ہے۔ بے شک، تو اور خاص اس کر لحاظ یہ سے 9/11 کے بعد جو ہے نا وہ اتنی تیزی وہ سے اتنا پھیلا۔ اچھا پھر وہاں کیا ہوا، تو انہوں نے اس کو اجازت دے دی اور سیکیورٹی بھی فراہم کر دی، تو وہاں اس نے نعوذ باللہ قرآن مجید کو جلا اور یہ دیا۔ سارا ہوا فریڈم آف سپیچ کی چھتری کے نیچے۔ فریڈم آف سپیچ کی چھتری کے تلے نام نہاد اس کے تحت یہ ہوا۔ اچھا اس کے بعد ابھی جو حالیہ مطلب واقعہ ہوا ہے، تو اس کے اندر پھر جناب وہ ایک شخص ہے، تو وہ ہے عراق کا، تو وہ اپنا کسی طرح سے وہ سویڈن پہنچ گیا، تو وہاں جا کر اس نے اسائلم یعنی جو پناہ ہے اس کی اس نے درخواست دے دی، وہ اس کی ایکسیپٹ نہیں ہو رہی تھی، جانچ پڑتال جاری تھی، تو اس کو ایک بہانہ ہاتھ آ گیا، اچھا کسی نے اس کو بتلایا ہوگا، تو اس نے کیا کیا کہ اگر میں قرآن مجید کو جلا دوں تو پھر ساری دنیا میری دشمن ہو جائے گی، مسلم ورلڈ، اور وہ مجھے قتل کی دھمکیاں دیں گے، وہ اسائلم مل جائے گا، تو مجھے اسائلم مل جائے گا۔ اب دیکھو اس نے یہ حرکت کر دی۔ اور یہ اس کا اپنا مذہب کون سا تھا؟ یہ عیسائی تھا یا اس کا اپنا مذہب جو ہے، بعض تو کہتے ہیں کہ تھیسٹ ہے، بعض کچھ کہتے ہیں، بعض کچھ کہتے ہیں۔ ویسے عراق کے اندر وہ صابی بھی ہیں جن کا قرآن مجید کے اندر ذکر ہے، وہاں پر یہودی بھی ہیں، وہاں پر کرسچین بھی ہیں، سارے مذہب ہیں، تو یہ کسی مذہب سے کوئی تعلق رکھتا تھا، چلو ہمیں اس سے تو کوئی غرض نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس نے اسائلم لینے کے لیے یہ حرکت کی ہے، اس نے یہ حرکت کی، اور افسوس کی بات ہے کہ سویڈن کی جو عدلیہ ہے وہ اس کو اجازت دے رہی ہے، اور وہاں کی جو حکومت ہے وہ اس کو سیکیورٹی فراہم کر رہی ہے۔ اچھا اور اگلی بات آپ کو ایک اور بتلاؤں، جو سویڈن کی سرزمین ہے ویسے یہ پیسفل سرزمین ہے، صحیح، اور نوبل پرائز بھی یہیں سے شروع ہوا تھا 1901 کے اندر، ہاں جی، اور اس کی بنیاد کیا تھی؟ یہ تھی کہ بھئی جو چیز انسانیت کے لیے نفع مند ہو، جن مطلب انسانیت کو اس سے فائدہ ہو، وہ سائنس ہو یا وہ کوئی امن کے اندر کسی کا کوئی کردار ہو، تو اس کو ہم نوبل پرائز دیں گے۔ اچھا اب امن کے اندر کردار ہو تو اس سے تو دہشت گردی پھیلتی ہے، اس سے تو تمہارے ملک کے اندر بدامنی پھیلے گی، فساد پھیلے گا۔ تو اب عجیب بات ہے کہ ایسی سرزمین، مثلا میں یہ سوچتا ہوں کہ بڑی عجیب بات ہے کہ جہاں پر نوبل پرائز جو ہے وہ انسانی نفع کی خاطر دیا جائے، کہ جس سے انسانیت کی بھلائی ہو، جس سے انسانیت کو فائدہ ہو۔ اب بھئی اس سے انسانیت کو کیا فائدہ ہے؟ اس سے تو اچھا اب پھر وہ نوبل پرائز دے رہے ہیں، لیکن نوبل کتاب جو ہے نا اس کے وہ حقوق پامال کر رہے ہیں، اس کے حقوق پامال کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کے انسانوں کے جو حقوق ہیں وہ پامال کر رہے ہیں، جو 1.5 ارب جن کی آبادی ہے۔ اچھا اس پر ایک شخص سامنے آیا، اب دیکھیں حالیہ یہ بڑی ایک دلچسپ بات ہے اور بڑی خوبصورت ہے اور کمال کی بات ہے۔ تو احمد نامی ایک شخص ہے، 32 سال اس کی عمر ہے، تو ابھی یہ 3-4 دن پہلے کی بات ہے، تو وہ بھی وہاں پر گیا، تو وہ عدلیہ کے سامنے گیا، جو کورٹ ہے سویڈن کی، جو اعلیٰ ترین کورٹ ہے، اس نے کہا کہ جی میں بھی جلانا چاہتا ہوں تورات کو اور انجیل کو، اچھا، اور تورات اور انجیل کا جو مجموعہ ہے اور باقی مقدس کتابوں کا، صحائف کا، ان سب کو ملا کر اس کو کہتے ہیں بائبل۔ تو اس نے کہا کہ جی میں یہ جلانا چاہتا ہوں، تو انہوں نے اجازت دے دی، سیکیورٹی بھی فراہم کر دی۔ صحیح، اب جو اسرائیلی پریزیڈنٹ ہے اس نے پریس کانفرنس کی، خبر تو ساری دنیا کے اندر پھیلی، تو اس نے اس کو کنڈیم کیا اور احتجاج بھی کیا، اسحاق اس کا نام ہے، اور سویڈن کے اندر بھی 15 سے 20 ہزار تک یہودی جو ہیں وہ بھی رہائش پذیر ہیں، اچھا، وہ بھی موجود ہیں۔ تو اب اس نے کیا کیا کہ وہ اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے پہنچا، اب انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ سارا موجود ہے۔ اچھا وہاں اس نے کیا کیا، پہلے جو 2 لوگوں نے نعوذ باللہ قرآن مجید کو جلایا تو ایک لائٹر کے ذریعے جلایا، تو اس کے ہاتھ میں بھی لائٹر تھا، یہ قرآن مجید کو بھی لے کر گیا
اور تورات کو بھی لے کر گیا اور انجیل کو بھی لے کر گیا. تو جب اس کو بھی اسی طرح سیکورٹی ملی. ہاں اسی طرح سیکورٹی ملی اور انٹرنیشنل میڈیا بھی موجود تھا. تو اس نے پھر وہاں پر جو ہی انہوں نے ارتکاز کیا انٹرنیشنل میڈیا نے اس پر کہ اب یہ لائٹر کے ساتھ جلانے والا ہے، تو اس نے لائٹر کو ایسے پھینکا اور پھر دنیا نے یہ ایک سلوگن بن گیا کہ بھئی اس نے گراؤنڈ کی طرف لائٹر کو زور سے پھینکا، یعنی نفرت کے ساتھ پھینکا گیا. اور اس کے بعد پھر اس نے اپنا منہج پیش کیا. اس نے کہا کہ سویڈن کی زمین پر اگر اس طرح سے مذہبی کتابوں کو جلایا جائے گا تو سویڈن کا جو امن ہے وہ غارت ہوگا. تو ہم تو پیس چاہتے ہیں، قرآن جو ہے وہ پیسفل بک ہے، تو ہم تو دنیا جو ہے اس کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، اس کو امن کی طرف لانا چاہتے ہیں، بھائی چارے کے ساتھ رہیں. یہاں پر مجھے نا وہ قرآن مجید کی ایک آیت بھی یاد آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ الرعد کے اندر فرماتے ہیں وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. وہ چیز جو الناس یہاں انسانیت کی بات کی گئی ہے، مین کائنڈ کی بات کی گئی ہے، ہیومینٹی کی بات کی گئی کہ جو انسانیت کو فائدہ دے، یہ قرآن ہے. فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زمین میں قرار دیتا ہے، اس کو ٹھہراؤ دیتا ہے، اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں. صحیح. تو اسی طرح پھر قرآن مجید یہ بھی فرماتا ہے، آگاہ کرتا ہے انسانیت کو کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. جب بنی آدم کی بات کی ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اس کا کسی مذہب سے بھی تعلق ہو، تو آدم علیہ السلام کے ہر بیٹے، ہر بیٹی، ہر مرد، ہر عورت، اس کا کوئی رنگ ہو، اس کو کوئی نسل ہو، اس کا کوئی مذہب ہو، چاہے وہ ایتھیسٹ ہو، میں کہتا ہوں کمال ہے قرآن کی دعوت جو حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اسی لیے تو آپ کو کہا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. تو اس کو ہم نے تکریم دی ہے. اب یہ تکریم قرآن کہتا ہے تکریم دی ہے. تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے ان کی تکریم کو بھی پامال کیا جاتا ہے، اور ان پر جو کتاب نازل ہوئی جو انسانی تکریم کا درس دیتی ہے اس کو بھی پامال کیا جاتا ہے. تو یہ جو احمد تھا اس نے اس تکریم کا جھنڈا بلند کیا، ان کی کتب کو جو ہے نا وہ عزت دے کے، ان کو عزت دے کر اس نے کہا کہ جی ہم تو ان کو عزت دیتے ہیں، ان کو تکریم دیتے ہیں، تو ہم سویڈن کی زمین پر امن چاہتے ہیں. اچھا اب ہوا کیا؟ اس کے بعد ساری دنیا خاموش ہو. یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو جلانے آیا تھا. اور سویڈن نے بھی یہ میسج دیا دنیا کو کہ بھئی جس طرح قرآن کے خلاف ہم اجازت دے رہے ہیں تو اسی طرح تورات اور انجیل کے خلاف بھی اجازت دے رہے ہیں. ٹھیکیدار بن گئے وہ فریڈم، ٹھیکیدار بن گئے فریڈم. لیکن ہیٹ سپیچ ادھر نہیں ان کو یاد آئی. ادھر نہیں یاد. لیکن اس مسلمان نوجوان نے جس کا نام احمد تھا، اس نے یہ جو میسج دیا، میں آپ کو بتلاؤں کہ اسرائیلی اخبارات نے اس کو اپریشیٹ کیا. صحیح. اور ورلڈ میڈیا نے اپریشیٹ کیا، اور سویڈن کے اندر اپریشیٹ اس کو کیا، خراج تحسین پیش کیا. اور اس کے بعد جو سروے کیا گیا سویڈن کے عوام کے اندر، تو سویڈن کے عوام کی جو اکثریت ہے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ کسی بھی مذہبی کتاب کو جلانے پر سویڈن کے اندر پابندی ہونی چاہیے. صحیح. سفارش کی ہے، سفارش کی. اب سویڈن کی جو اکثریت ہے، تو بھائی اگر تم ڈیموکریسی کو مانتے ہو، ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے اس کا احترام کرتے ہو، تو سویڈن نے تو اپنا فیصلہ دے دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو احمد نے یہ کردار ادا کیا ہے یہ بڑا منفرد کردار ہے. اس سے اسلام کا چہرہ جو یہ گرد ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے وہ ناکام ہو گئے. اب وہ خود ہی اپنے ہاتھوں سے اس گرد کو ہٹا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کے فضل و کرم سے اس احمد نے ایک ایسا کردار ادا کیا ہے کہ پوری مسلم ورلڈ جو ہے اس کا سر فخر سے بلند ہو گیا. اور یہ کردار سویڈن میں ہی ادا ہو سکتا تھا. اور بڑی ہمت کی بات ہے، بڑی ہمت کی بات ہے. تو پہلا جو قرآن مجید کو جلایا گیا
تو وہ جلائے گا ترکی کے سفارت کے سامنے، سفارت خانے کے سامنے. اور دوسرا جو کام کیا گیا تو وہ عید الاضحیٰ کے موقع پر کیا گیا، یعنی جو مسلمانوں کی خوشی کا دن تھا، تو ان کے دلوں کو جلانے کے لیے. تو یہ انسانیت کے خلاف کتنا بڑا جرم ہے کہ تم کسی کی خوشیاں چھین لو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا زبردست کردار ہے. یہ جو سویڈن ہے، کیا یہ تماش بھی نہیں ہے؟ ان کا اپنا مذہب کوئی بھی نہیں ہے کہ جو بھی آ کے اس سے اجازت مانگتا ہے تو اس کو دینا شروع کر دیتے ہیں؟ ان کا اپنا کوئی بھی مذہبی جو ہے وہ سسٹم نہیں ہے؟ دیکھیں جی، بیسیکلی تو یہ کرسچنز ہیں، تو لیکن ایتھیسٹ بھی بڑی تعداد میں ہیں. باقی بھی مختلف مذاہب بھی ہوں گے نا. دنیا کا کوئی نہ کوئی تو رول ہوتا ہے نا. کتے بلیوں کے رول ہیں، درختوں کے رول ہیں. اسلام نے تو درختوں کے بھی رول دیے. ہاں، تو یہ بھی تو ٹھیکیداری کرتے ہیں نا. تو یہ جو دیکھیں، ایک حکومت ہے اور ایک پبلک ہے. جو حکومت ہے، جو وہاں کی عدلیہ ہے، اس نے تو انتہائی گھناؤنا اور بلیک کردار جو ہے، وہ سیاہ کردار جو ہے اس نے ادا کیا ہے. لیکن اب ان کا اپنا منہ کاڑا ہوا ہے، وہاں کی عدلیہ کا بھی اور وہاں کی حکمرانی کا بھی، وہاں کی گورننس کا بھی، کہ وہاں کی جو عوام ہے انہوں نے اب احمد کے کردار کو سراہا ہے اور اکثریت کے ساتھ فیصلہ دیا ہے کہ ہماری حکومت غلط ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ ہماری عدلیہ غلط ہے. تو یہ کوئی فریڈم آف سپیچ نہیں ہے، لہذا ہمیں قانون بنانا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر میں تو وہاں کی جو پبلک ہے اور جو اکثریتی پبلک نے یہ فیصلہ دیا ہے، تو میں ان کے اس فیصلے کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں. اچھا شیخ، ایک شخصیات میں دیکھا جائے تو ایک بندہ اگر ہر کسی کے ساتھ لڑتا ہو نا، تو پھر ایک دن ہوتا ہے لوگ آ کے اس کے ساتھ بھی لڑنے لگ جاتے ہیں. یا جو شدت پسندی کا سوداگر ہو نا، وہ کبھی خود بھی شدت پسندی کا شکار ہو جاتا ہے. کیا قرآن میں کوئی شدت پسندی ملتی ہے جو پہلے نبیوں کی کتب کے حوالے سے، یا قرآن میں کہیں ذکر ہو سکتا ہے آپ بتائیں، مجھے تو نہیں ملا ویسے، کہ کہیں ذکر کوئی چھپا کے لکھا ہوا ہو کہ پہلی جو کتب آئیں گی ان کی توہین کرنی ہے، تو اس کے رد عمل میں وہ قرآن کو نشانہ انہوں نے بنایا ہوا ہے. یا احادیث میں کہیں ذکر ملتا ہو انبیاء کے، پہلے انبیاء کے حوالے سے، ان کے کتب، ایون صحیفوں کے حوالے سے بھی کوئی ذکر ملتا ہے کہیں تھوڑا بہت، یا کسی ضعیف حدیث میں؟ میں کہتا ہوں جی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی ایسی بات کا، بلکہ بات اس کے الٹ ہے. کوئی ضعیف حدیث نہیں ملتی کہ جو پہلے نبی ہیں ان کی باتوں کو جو ہے نا وہ آپ نے نہیں ایسی کوئی، بلکہ بات جو ہے، جو معاملہ ہے، وہ اس کے بالکل الٹ ہے. مثال کے طور پر میں نے جب یہ کتاب لکھی، میں نے بائبل سے پوچھا قرآن کیوں جلے، تو میں نے پہلی بار بائبل کو پڑھا. تو میں حیران رہ گیا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا سارے قرآن میں صرف 4 بار ذکر ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کا جو ان کے اسماء گرامی ہیں، ان کا ذکر درجنوں بار ہے ماشاءاللہ. اور سارے قرآن کے اندر کسی خاتون کا نام نہیں ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی زوجہ کا نام ہے، نہ والدہ کا نام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 4 بیٹیاں ہیں ان میں سے کسی کا نام ہے، نہ کسی صحابیہ کا نام ہے. صحیح. اور قرآن مجید میں نہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کا نام ہے، بلکہ اس نام سے باقاعدہ ایک صورت ہے. اچھا، اسی طرح سے جو شان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت مریم علیہ السلام کی بیان ہوئی ہے، بات اس سے الٹ ہے. بائبل کے اندر حضرت مریم علیہ السلام پر الزامات لگائے گئے ہیں. اسی طرح سے تحریفات کے بعد لگائے گئے ہیں، یا تحریفات جو ہوئی ہیں لامالا، جو کتابیں ہیں یہ تو الہامی کتابیں ہیں، اور ان کا ذکر قرآن کے اندر ہے، اور اللہ قرآن نے ان کی تصدیق کی ہے، قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے. تو یہ بھی فرماتا ہے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یعنی جن کے پاس کتاب ہے. یہود کے پاس تورات ہے، تو کرسچنز کے پاس انجیل ہے، تو ان کو بڑے خوبصورت انداز سے مخاطب کیا گیا ہے، یعنی ان کتاب کی عزت کی گئی ہے. اور تورات اور انجیل پر، زبور پر ایمان لانا ہم مسلمانوں پر فرض ہے. بے شک. تو جب ہم پر فرض ہے تو اس کی عزت بھی فرض ہے. تو ہم تو اگر ان کی عزت نہیں کریں گے تو ہم تو دار اسلام سے خارج ہو جائیں گے. بے شک. اچھا، اسی طرح میں نے جب یہ پڑھا، اچھا، یہ جو الہامی کتب ہیں جو سابقہ، ان کی بھی توہین کرنے پر
دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے؟ دائرہ اسلام سے آپ خارج ہو جائیں گے. یا کسی نبی کی توہین کرتے ہیں یا نبی کی توہین کریں گے تب بھی آپ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہے گا, مرتد ہو جائے گا وہ شخص. اللہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین کرے گا, جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرے گا, کسی پیغمبر کی توہین کرے گا, حضرت مریم علیہ السلام کی توہین کرے گا, تو اس نے قرآن کی توہین کر دی, اس نے حضور کی توہین کر دی, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ مرتد ہے. تو میں نے جب یہ سارا پڑھا, مطالعہ کیا, تو حضرت داؤد علیہ السلام ان پر الزام, اخلاقی الزام, حضرت سلیمان علیہ السلام پر الزام, حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں تو ان الزامات کو اپنی زبان سے دہرا نہیں سکتا, جو پڑھنا چاہے بائبل پڑھ. میرے خیال ہے ان کے ساتھ تصاویر بھی شائع کی گئی ہیں. ہاں, میں نے برطانیہ سے بھی منگوائی تھی ڈی کے والوں کی بائبل, اس کے اندر بھی تصویریں ہیں, اور آسٹریلیا کی چھپی ہوئی تھی, اس کے اندر بھی تصویریں تھیں. میں نے پوری ریسرچ کی. تو شیخ سننے میں آتا ہے کہ وہ پہلے انبیاء کی برہنہ تصویریں اس میں شامل کی گئی, یہ سچ ہے کہ یہ نہیں, یہ جو میں نے بلائی ہیں ان میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا, تصاویر برحال موجود تھی اس میں. تصاویر تو موجود. اچھا, بلکہ وہاں تو اللہ تعالیٰ کی بھی تصویر ہے, نعوذ باللہ, اور پیغمبروں کی بھی. ہاں, بائبل کے. تو خیر, تو میں نے دیکھا کہ یہ تو انبیاء کی یہاں توہین ہے, اور قرآن مجید جو ان کی شان بیان کرتا ہے, سبحان اللہ, وہ تو شان ہی شان ہے. تو یقین جانے مجھے کئی علماء نے, ایک بہت بڑے عالم تھے جامعہ سلفیہ فیصل آباد کے اندر, انہوں نے پڑھایا بھی, اور آزاد کشمیر کے اندر وہ اپنے ایک مدرسہ کے اندر شیخ الحدیث تھے. تو میں نے وہاں پر تقریر کی, تو جب دسترخوان پر بیٹھے تو وہ رونے لگ گئے. وہ کہنے لگے, شیخ صاحب, میں نے جب آپ کی یہ کتاب پڑھی نا, تو پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ ہمارا جو قرآن ہے وہ کتنا عظیم ہے. اللہ اکبر. اصل میں توجہ نہیں نا بندہ کرتا, توجہ نہیں نا. اور یقین جانے میرے اپنے ایمان کے اندر بہت اضافہ ہوا, اور قرآن کی عظمت کا پتہ چلا کہ انبیاء کی اس طرح سے شان بیان کرتا, اور بائبل میں تو توہین ہی توہین ہے. اچھا, اس پر نا جی پھر کینیڈا کے اندر ایک پادری تھا, تو وہ پاکستانی تھا, تو وہاں پر وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے گیا تھا. تو اس کا مجھے فون آیا, تو 15 منٹ بات ہوئی, اس کے بعد پھر فون پھینک کر بھاگ گیا. اسی طرح ایک اور بات بھی عرض کی, بہت سارے لوگ مسلمان بھی ہوئے, میرے ہاتھ پر مسلمان ہوئے یہ کتاب پڑھ کر. اور پھر میں گیا مدینہ منورہ, تو وہاں پر یہ جو عربی میں نے کتاب لکھی تھی نا, سعودیہ کے بہت سارے وزراء نے, منسٹرز نے مجھے اپریسیشن کے لیٹر بھی پھر بھیجے. تو جو مسجد قباء کے امام اور خطیب ہیں وہ بھی یہ کتاب پڑھ چکے تھے. عربی والا جو ایڈیشن ہے, عربی والا جو ایڈیشن ہے, تو وہ مدینہ منورہ میں ایک عامر صاحب تھے, تو وہ بھی عربی تھے, ان کے پاس یہ کتابیں پہنچی تھیں. میں نے نہیں پہنچائی, کوئی اللہ کے بندوں نے پہنچائی. تو وہاں پر میری جنہوں نے یہ کتابیں پہنچائیں, انہوں نے پھر میری ان سے ملاقات بھی کروائی, انہوں نے میری ضیافت بھی رکھی. تو انہوں نے فون پر کہا مسجد قباء کے امام کو کہ حمزہ صاحب آئے ہیں, وہ جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. تو انہوں نے میری اور میری اہلیہ محترمہ بشرا امیر صاحبہ ان کی دعوت رکھ دی, وہ بھی کالم نگار ہیں. تو انہوں نے ہماری ضیافت کی. مسجد قباء کے امام نے مجھے مخاطب کر کے کہا, میں اپنی زبان کے اندر عرض کر رہا ہوں نا, کہ حمزہ صاحب آپ نے یہ جو کام کیا ہے نا, پورے عالم اسلام کی طرف سے آپ نے فرض کفایہ ادا کیا ہے. اللہ اکبر. تو میں سمجھتا ہوں کہ مسجد قباء کے امام اور خطیب کی طرف سے یہ میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے. میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا نہیں کر سکتا. تو الحمدللہ اس طرح سے ہم نے کردار ادا کیا جی علمی میدان کے اندر, اور ایک تحریک بھی چلائی بھرپور. شیخ, آپ نے جب قرآن سے پوچھا پہلی کتابوں کے بارے میں, تو قرآن نے تو ان کی تصدیق کر دی. تو جب آپ نے بائبل سے پوچھا قرآن کے بارے میں, تو بائبل سے بھی کچھ قرآن کے بارے میں ملا یا نہیں ملا, یا اس کے کوئی حقوق اس میں لکھے ہوں گے کہ نہیں لکھے تھے؟ جی, بائبل کے اندر ایک تو ہے انجیل برناباس, اس کے اندر جگہ جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آپ کو ملے گا, واضح لکھا ہوا, واضح لکھا ہوا. حضور کا نام ہے محمد,
صلی اللہ علیہ وسلم. اور برناباس جو ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے. اور جو آج کی بائبل ہے نا اس کے اندر جو 4 انجیلیں ہیں ان کے اندر برناباس کا باقاعدہ نام موجود ہے. صحیح. مطلب یہ نہیں کہ وہ کہہ دیں کہ ہمارے صحابہ کرام کا نام آتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہے، تو ہاں جس طرح صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، تو احادیث کے اندر بخاری مسلم باقی کتابوں کے اندر نام آتا ہے. تو اسی طرح ان کا نام جو ہے وہ جو 4 انجیلیں ہیں نا، یوحنا ہے، مرکز ہے، لوکا ہے، متی ہے، تو وہاں پر برناباس کا باقاعدہ نام آیا ہے. میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ کوئی فرضی شخصیت نہیں ہے. تو انہوں نے ان کی جو کتاب تھی نا وہ سامنے آ گئی ہے اب، انجیل برناباس. تو اس ورژن کا نام ان کے ساتھ منسوب ہے. ہاں صحیح، کہ انہوں نے انجیل برناباس جو ہے وہ لکھی ہے. تو اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جگہ جگہ آپ کا اسم گرامی ہے کہ آخری نبی ہیں. اس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے بارے میں بشارت دی ہے، اور حتیٰ کہ ان پر جو کتاب نازل کی جائے گی ان کو ایک کتاب ملے گی، وہ آخری کتاب ملے گی، مکہ ان کی پیدائش، یہ ساری باتیں موجود ہیں. حتیٰ کہ جو آج کی انجیل ہے اس کے اندر بھی وہ یونانی زبان کے اندر ترجمہ ہوا نا، تو فارکلیت کا لفظ ہے، تو فارکلیت یونانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی احمد ہے. صحیح، صلی اللہ علیہ وسلم. اور قرآن مجید کے اندر بھی یہی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سورہ الصف کے اندر ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد ایک نبی آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا. تو مطلب یہ ہے کہ بائبل جو ہے وہ بائبل کے اندر جو مطلب یہ ہے کہ وہ 4 انجیلیں ہیں ان کے اندر بے شک جتنی بھی تعریف ہوئی ہے آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں مل جاتی ہیں. تو اسی طرح تورات کے اندر وہاں سے بھی ملتی ہیں. تو یہ سارا کچھ ملتا ہے جی. تو قرآن مجید کے بارے میں بھی ملتا ہے، حضور کے بارے میں بھی ملتا ہے. حتیٰ کہ یہ جو قمران کی وہ جو غاریں ہیں وہاں سے ملے ہیں بہت سارے مخطوطات جو ہیں تورات کے، کوئی 2000 سال پرانے. تو وہ اسرائیل نے ان کے ترجمے کروائے ہیں، انہوں نے کروائے ہیں، برطانیہ والوں نے کرائے ہیں، اور لوگوں نے کروائے ہیں. چونکہ مخطوطے بہت زیادہ ہیں، ان مخطوطوں کے اندر کئی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ گئی ہیں، اگرچہ اس کے بعد انہوں نے وہ چھپا لی ہیں. ایک بات ان میں سے یہ ہے کہ جو آخری پیغمبر ہوں گے ان کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جنت کا فردوس کا افتتاح وہ فرمائیں گے. اللہ اکبر. اور یہی بات اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ سب سے پہلے جنت کا افتتاح میں کروں گا، اور سب سے پہلے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک جو ہے وہ جنت کے اندر رکھا جائے گا. آپ جا کر جب دستک دیں گے تو وہ دربان جو ہے پوچھے گا من انت، تو آپ فرمائیں گے انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ کہے گا کہ میری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ جب تک آپ تشریف نہ لائیں میں نے دروازہ نہیں کھولنا. تو فرمایا کہ ہماری امت آخری ہے، میں آخری نبی ہوں، لیکن سب سے پہلے جنت کے اندر میں اور میری امت داخل ہوگی اور افتتاح میں کروں گا. تو یہ وہاں سے بھی یہ چیز ملتی ہے، جگہ جگہ سے آپ کو ملے گا تو یہی ملے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، قرآن کا ذکر، یہ سب کچھ ملے گا. اچھا شیخ، قلم کے میدان میں، تصنیفی میدان میں تو آپ نے یہ کتاب لکھی، عملی میدان میں جب یہ توہین شروع کی گئی، خاکے بنے یا قرآن کی توہین کی گئی، تو آپ کا پھر کیا رد عمل، آپ کی طرف سے کیا رد عمل آیا؟ کیسے تحریک آپ نے اس کے بارے میں کھڑی کی؟ ہم نے جی الحمدللہ امت کو ایک کیا. صحیح. اس کے اندر ساری جماعتیں شامل تھیں. یہ ایسی تحریک ہے کہ جس کے اندر تمام مذہبی جماعتیں بھی تھیں اور سیاسی جماعتیں. پھر آپ نے توڑ پھوڑ کی سڑکوں پہ، کیا کیا؟ مطلب جلاؤ گراؤ؟ ہم نے یہ کام نہیں کیا تو پھر تحریکیں تو زیادہ تر یہی ہوتا ہے نا، وہاں تو یہ ہوتا ہے، لیکن ہم توڑ پھوڑ ہر چیز یہ ساری پیسفل تھی. اور پریس کانفرنسیں بھی ہم کرتے تھے، میں سارے لیڈروں کو ساتھ بٹھا کر پریس کانفرنسیں بھی کرتا تھا. اور اس کے اندر جو یہ معروف سیاسی جماعتیں مثلا مسلم لیگ نون ہے، پی ٹی آئی ہے، اور اسی طرح پیپلز پارٹی ہے، اور یعنی یہ ساری جو تاکہ اے این پی
صحیح. جب یہ مذمت کی قراردادوں کا میں نے سلسلہ شروع کیا اور اسمبلیوں کے اندر جانا شروع ہوا تو میں ذرا لیٹ ہو گیا. تو یہ جو افتخار صاحب ہیں جو ان کے انفارمیشن کے منسٹر ہوا کرتے تھے تو انہوں نے اور جو اسپیکر تھے انہوں نے اسمبلی کھلی رکھی میری خاطر. میں مگر اور اگلے دن ہی انہوں نے قرارداد مذمت پاس کروا. تو اسی طرح پنجاب کی وہ جو ہے رانا اقبال صاحب جو ہیں انہوں نے میرا استقبال کیا اور بڑے خوش ہوئے. اور اس کے بعد جناب یہاں سے بھی اس طرح آزاد کشمیر اسمبلی باقی ساری. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری جو سیاسی لیڈرز ہیں ان کو بھی الحمدللہ ہم نے اپنے ساتھ ملایا. اور جتنے وہ اہل حدیث ہیں، اہل سنت والجماعت دیوبندی ہیں، اہل سنت والجماعت بریلوی ہیں، اہل تشیع ہیں، سب کو ساتھ ملایا. اور ہم اکٹھے نماز پڑھتے تھے اور ایک امام کے پیچھے پڑھتے تھے. اور بیشتر تو اکثر تو مجھے ہی آگے کرتے تھے کہ جناب آپ کو جب ہم نے آگے لگایا آپ ہمارے آگے ہیں تو آپ ہی. اسی طرح ساری جماعتیں اس کے اندر جو ہیں وہ موجود تھی. حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ان کی جماعت جو ہے وہ بھی اس کا حصہ تھی. ساری چھوٹی بڑی جماعتیں اس کا حصہ تھیں. حتیٰ کہ بعض جو ہیں وہ جو ڈاکٹرز کی مطلب کوئی تنظیم ہے یا وہ تاجروں کی ہے وہ بھی اس کے اندر شامل تھیں. تو یہ ایک بہت بڑا فورم تھا. تحریک حرمت رسول بھی ہم نے چلائی، تحریک حرمت قرآن بھی چلائی. اور اس کے اندر پھر میڈیا نے ہمارا بڑا ساتھ دیا. مثال کے طور پر مجید نظامی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے، انہوں نے تو نوائے وقت کے فرنٹ پیج پر سلوگن لگایا ہوا تھا یہ حرمت قرآن کا بھی اور حرمت رسول کا بھی. تو یہ جب تک تحریک جاری رہی تو وہ یہ سلوگن لگاتے رہے. میڈیا نے ہمارے ساتھ بڑا بھرپور تعاون کیا. تو اس کا میسج جو ہے وہ انگلش میڈیا بھی باقی بھی سارا تو پورا دنیا کے اندر اس کے اثرات ہوئے. پھر میں نے اور کام کیا نا جی، یہیں تک محدود نہیں کیا. اس کا جو میں نے عربی کا ایڈیشن وہ عرب ملکوں کے جو حکمران تھے ان کو بھیجا. اور اسی طرح سے جو انگلش تھا وہ الحمدللہ میں نے پوری دنیا کے جو حکمران ہیں ان کو بھیجا. اور جو مذہبی شخصیات تھیں ان کو بھیجا، حتیٰ کہ پوپ کو بھیجا. اور جو مطلب یہ ہے کہ لارڈ آف کنٹربری ہیں برطانیہ کے اندر جو ہیں اس کے پروٹسٹنٹ کے سربراہ ہیں ان کو بھیجا. تو ان کے باقاعدہ مجھے لیٹر آئے. اور اسی طرح سے مطلب یہ ہے حتیٰ کہ میں نے اس تعداد کے اندر اس کتاب کو بھیجا اور باقی اپنی دعوت دی، لیٹر بھیجے. صحیح. اور پھر میں نے کالم الحمدللہ اخباروں میں لکھے. جو لیٹر میں نے پوری دنیا کو بھیجے تو اس پر DHL والوں نے ہمیں باقاعدہ ایک انعام دیا. یعنی کہ وہ اتنی زیادہ تعداد میں اتنی زیادہ تعداد کے اندر میں نے بھیجا الحمدللہ. اور اس کا پے بھی آپ نے کیا؟ اس کا پے بھی ہم نے کیا. انہوں نے کہا کہ جی آپ نے جتنا اس پر پیسہ خرچ کیا ہے نا، ہماری یہ جو DHL کی تاریخ ہے اس کے اندر یہ مثال نہیں ملتی. تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے علمی میدان کے اندر اور جو تحریک چلائی اس کو پیسفل جو احتجاج کیا، عورتوں نے بھی کیا، بچوں نے کیا. یعنی کہ جذباتی خالی خولی نعرے نہیں تھے، وہ خالی خولی نعرے نہیں تھے. ہم نے الحمدللہ علم کے میدان کے اندر، ہر میدان کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے یہ کام کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی کام کے اثرات ہیں جو اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کے اندر ہیں. باقی بھی بہت لوگوں نے کام کیا. شیخ یہ جو آپ نے جو خطوط لکھے دوسرے ممالک کے لوگوں کو، غیر مسلموں کو بھی لکھے، پوپ کو لکھے جس طرح آپ نے بتایا، تو ان کی طرف سے کوئی رسپانس آیا پازیٹیو یا نیگیٹو؟ ہاں پازیٹیو رسپانس آیا. سب کی طرف سے؟ سب کی طرف سے. پوپ کی طرف سے بھی آیا؟ پوپ کی طرف سے بھی آیا. وہ کیا رسپانس؟ لارڈ آف کنٹربری کی طرف سے بھی آیا. انہوں نے یہی کہا کہ ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے، یہ اچھا عمل نہیں ہے اور جن لوگوں نے کیا ہے ہم اس کے خلاف ہیں. حتیٰ کہ یہاں پاکستان کے اندر عیسائیوں نے، کرسچینز نے اور سکھ کمیونٹی نے، ہندو کمیونٹی نے ہمارا ساتھ دیا. جب ہم نے مظاہرے کیے پھر بھی، جب پریس کانفرنس میں نے کی تو پھر بھی وہ ہمارے ساتھ تھے. پشاور کے اندر ہمارے ساتھ تھے، کراچی میں ہمارے ساتھ تھے، لاہور میں ہمارے ساتھ تھے، ہر جگہ پر ہمارے ساتھ تھے. پریس کلبز کے اندر میں گیا تو وہاں پر یہ لوگ ہمارے ساتھ تھے. تو ہم سب کو اپنے ساتھ لے کر چلے. جس طرح آج جو ہے دیکھیں نا سویڈن کے جو لوگ ہیں
انہوں نے اس کو کنڈیم کیا۔ میں آپ کو بتلاؤں یہ چند شرارتی قسم کے لوگ ہیں، اور جو حکومتیں ہیں وہ کچھ مطلب اس کے اندر اس طرح کا منفی کردار ادا کرتے ہیں۔ جو پبلک ہے نا، اس کا چاہے کسی مذہب سے بھی تعلق ہو، وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، حتیٰ کہ جو ہندو ہیں ان کی ویدیں ہیں نا، وہ بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتے، وہ بھی کنڈیم کرتے ہیں، حالانکہ وہ تو الہامی کتب بھی نہیں ہے نا۔ ہاں الہامی کتب بھی نہیں، لیکن وہ تو کہتے ہیں نا کہ الہامی ہیں، تو ان کا احترام کرنا ہمارے لیے تو ضروری ہے نا۔ اچھا شیخ قرآن اور میں تو ان کے اندر بھی کیا پتہ ہے کہ الہامی ہوں بعد میں تحریف ہو گئی ہو، ان کے اندر بھی۔ آپ میرے پاس چاروں ویدیں بھی پڑھی ہیں، آپ ان کے اندر جائیں تو آپ کو توحید کی بہت ساری باتیں ملیں گی۔ اور اپادیا رائے ہیں، انہوں نے باقاعدہ اپنی ویدوں کو سامنے رکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیش گوئیاں کی ہیں۔ میں نے اس پر بھی ایک کتاب شائع کی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہندو کتابوں میں، اور ان کے اندر قرآن مجید کا بھی تذکرہ ہے، مکہ کا بھی تذکرہ ہے۔ تو وہ جب میں ناموں کے ساتھ، ہاں جی ناموں کے ساتھ، تو جب میں نے وہ کتاب شائع کی تو یہ جو ہے نا وہ مولانا طالب جوہری صاحب، تو وہ خود انہوں نے یہ کتاب پڑھی، میرے پاس تشریف لائے اور بڑے خوش ہوئے کہ آپ نے یہ کام کیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو ریسرچر ہیں وہ اس کی قدر کرتے ہیں۔ تو اس میدان کے اندر الحمدللہ میں نے کام کیا، تو ہم نے یہ کہا، میں یہ بیڑا اور یہ جھنڈا لے کر اٹھا کہ بھی ہمیں سب کا احترام کرنا ہے، ہمیں ہندوؤں کی مذہبی کتابوں کا بھی احترام کرنا ہے، سکھوں کے گرو گرنتھ صاحب کا احترام کرنا ہے، ہمیں ویدوں کا احترام کرنا ہے، ہمیں بائبل کا احترام کرنا ہے، ہمیں تورات کا اور جو صحائف ہیں بائبل کے اندر ان کا، اور جو چاروں انجیلیں ہیں ہمیں ان کا احترام کرنا ہے۔ اور آپ یعنی جب بائبل کا آغاز کرتے ہیں تو جو 10 کمانڈمنٹس ہیں اس کے اندر جو پہلی کمانڈ ہے وہ کیا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اور اگلی کمانڈمنٹس کے اندر ہیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہیں ہے، نہ آسمان میں ہے، نہ زمین میں ہے، نہ سمندروں پر ہے، اس کی کوئی مورتی نہیں بننی چاہیے۔ تو بھئی کس طرح سے آپ، ویدوں کے اندر بھی توحید کی تعلیم موجود ہے، تو کس طرح سے آپ ان کی توہین کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو شیخ یہ جو میں نے تو ویسے مجھے تو کہیں ذکر، اور مسلمان تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ جی میں کہہ رہا تھا کہ دنیا کا کوئی ایسا مذہب ہوگا کہ جو دوسرے مذہب کی کتب کے بارے میں اس طرح جلاؤ اور اتنی تشدد پسند کاروائی کا جو ہے نا وہ آرڈر دیتا ہو امن کے حالات میں؟ میرا تو خیال ہے کہیں یہ مثال ملتی نہیں کسی بھی مذہب۔ امن تو رہ گئی ایک بات، جنگی حالات کے اندر بھی کوئی مطلب یہ نہیں کہتا، نہ کسی نے کوئی ایسا کیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انتہائی اخلاق سے گرا ہوا اور گھٹیا پن اور ان سویلائزڈ یہ جو رویہ ہے، اور مطلب یہ ہے کہ دیکھیں نا جو اس وقت دنیا کے اندر ڈیموکریٹک سسٹم کو جو ہے وہ چلتا ہے اور اس کو احترام دیا جائے، تو اس میں کیا ہے؟ حوصلہ برداشت، دوسرے کو برداشت کرنا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ان سویلائزڈ ہیں، یہ غیر مہذب لوگ ہیں، یہ اجڑ ہیں، اور یہ انتہائی تھوڑے ہیں۔ صحیح، اصل چیز اصل چیز یہ میں آپ کو بتلاؤں، یہ انتہائی تھوڑے ہیں۔ لیکن میں آپ کو اصل میں کرسچن بھی نہیں ہے نا، یہ تو بے دین قسم کے لوگ ہیں نا، بے دین بھی ہیں۔ اب عیسائیت بھی تو ساری تبدیل ہو گئی، جس طرح آپ نے بتایا نا کہ وہ ان کی ساری کتب میں تحریف ہوئی ہے، لیکن وہ بھی اس کو کنڈیم کرتے ہیں، چاہے تحریف ہوئی ہے پھر بھی کنڈیم کرتے ہیں وہ یہ اس رویے کو۔ بھائی انہیں بھی پتا ہے کہ اگر یہ اس طرح کا رویہ ہم کریں گے تو پھر یہ آگ گھر کو ہی آئے گی ساری، یہ ہر طرف یہ آگ لگے گی۔ تو یہ ٹھیک ہے۔ اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ میں ایک طرف تو ایکسٹریمزم یا انتہا پسندی کا رویہ یہ ہے کہ لوگ ان کی ویڈیوز کو پکڑ کے شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، جی استغفر اللہ، لعنت ڈال کے آگے شیئر کریں، تو میرا خیال ہے اتنی وائرل ادھر سے نہیں ہو رہی ہوتی جتنی ادھر سے ہم کر دیتے ہیں۔ دوسرا رویہ یہ ہے کہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ تیسرا رویہ یہ ہے کہ دل میں نفرت ہوتی ہے، اور وہ جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ اس زمن میں رویہ ہمیں وہ اختیار کرنا چاہیے، اور توڑ پھوڑ والا رویہ تو ہم نے پہلے ذکر کر لیا نا، اس میں رویہ وہی ہونا چاہیے جو ابھی میں نے تفصیل سے بتلایا نا۔ ہمیں رویہ یہ عام عوام کے لیے، عام عوام کے لیے رویہ یہی ہے۔ اور مثلا عام عوام جو ہے وہ یہ بھی کر سکتی ہے۔ اب دیکھیں نا، دنیا اس وقت گلوبل ولیج ہے،
تو پوری دنیا کے اندر مثلا ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، پوری دنیا کے اندر پاکستانی ہے نا، اچھا ہم اس کے اندر حصہ ڈالیں تو ہم یہ اس طرح سے حصہ ڈال سکتے ہیں کہ بھی اپنے عزیزوں کو فون کریں نا، انہیں کہیں کہ بھئی آپ قرآن مجید خریدیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب خریدیں اور کسی غیر مسلم کو تحفہ دیں، اس کو اسلام کی دعوت دیں، اور یہ جو اس طرح کی ہماری کتابیں ہیں، یہ دعوتی کتابیں ہیں، یہ دیں، اپنا حصہ ڈالیں۔ بلکہ میں تو کہوں گا کہ جو ہماری حالت ہے ہمیں تو خود پڑھنے کی ضرورت ہے، ابھی ہمیں خود پڑھنے کی ضرورت ہے، ہم خود قرآن مجید کی طرف آئیں، ہم اس کا مطالعہ کریں، اور ہمارے حکمران جو ہیں وہ اس کا نظام لے کر آئیں، وہ اس کا سسٹم لے کر آئیں۔ اب دیکھیں نا ان کے ممالک کے اندر بھی اب یہ جو غیر سودی بینکاری ہے، باقاعدہ اس پر جاپان کے اندر، امریکہ کے اندر، برطانیہ کے اندر، فرانس کے اندر، جرمنی کے اندر غیر سودی بینکاری کے سسٹم کھل گئے ہیں، تو یہ قرآن کی دعوت نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس طرح کے کام کرنے چاہیے، یہ جذبات میں آ کر یہ گالیاں نکالے جانا یا پوسٹوں پر پوسٹیں کیے جانا، یہ تو پھر وہی رویہ ہے۔ یا سویڈن پہ لعنت ہو رہی، کوئی فائدہ ہے نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ سویڈن پر آپ لعنت بھیجو گے یا ان کے پرچم جلاؤ گے تو میں تو اس کو بھی صحیح نہیں سمجھتا، اگرچہ مطلب یہ ہے کہ جو احتجاج ہوئے بعض جگہوں پر یہ کام کیے گئے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنے چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ ابھی میرے مطلب انسان کا ذہن بھی بدلتا ہے نا حالات کے ساتھ ساتھ، یعنی کہ آپ کی ذاتی رائے ہے، یہ میری ذاتی رائے ہے، یہ میری ذاتی رائے۔ جب میں دیکھتا ہوں کہ بھئی سویڈن کے لوگ جو ہیں وہ جب اب اس کو کنڈیم کر رہے ہیں کہ بھئی یہ نہیں ہونا چاہیے، تو پھر ہمیں سویڈن کے لوگوں کی یہ جو ادا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے نا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ اچھا شیخ، مجھے یہ حالیہ واقعات میں جو سب سے پازیٹیو رویہ جو مجھے افیکٹو لگا، جس سے فائدہ بھی ہو رہا ہے کوئی، تو وہ ایک مذہبی جماعت کا احتجاج تھا۔ میں ایڈیٹر سے کہوں گا ساتھ وہ ریفرنس ویڈیو بھی لگائے۔ وہ احتجاج کے لیے لوگ نکلے ہیں، سڑک کے حقوق پورے ادا کیے ہیں، راستے کو بند نہیں کیا، سائڈوں پہ کھڑے ہو گئے ہیں، مرد بچے نوجوان بزرگ سارے۔ تو قرآن ان کے ہاتھ میں تھے مصحف، اور انہوں نے تلاوت شروع کر دی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ پازیٹیو وے تھا۔ باقی جو جھنڈے والا معاملہ ہے، اس حوالے سے ہو سکتا ہے کہ ہمارے اوپر بھی کوئی تنقید کرے جی، کہ ایک ملک جس نے جو ہے نا وہ توہین کی ہے اور ان کی انتظامیہ ملوث ہے، اس میں ان کی عدلیہ ملوث ہے۔ جو مین ستون ہے نا، 3 ہی ستون ہوتے ہیں، کہ ایک عدلیہ ہوتی ہے، ایک فوج ہوتی ہے، اور ایک انتظامیہ ہوتی ہے، تو وہ 2 تو اس میں ستون شامل تھے، تو ہم کیوں نہیں جھنڈا جلا سکتے؟ تو اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں کہ کیا یہ ان کا یہ اعتراض درست نہیں ہوگا؟ دیکھ جی، میں یہ سمجھتا ہوں جو آپ نے پہلا سوال کیا وہ بات کر لیتے ہیں۔ جو سڑک کو بند نہیں کیا، ایک سائڈ پر کھڑے ہو کر احتجاج کیا، کتبے لے کر کھڑے ہو گئے، بہت اچھا ہے۔ اسی طرح سے سویڈن کے اندر وہاں کے مسلمانوں کا رویہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ وہ سارے لوگ کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد نا جی انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی، اور سارے ساتھ وہ تلاوت کر رہے تھے۔ تو مطلب یہ اتنا خوبصورت میسج تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس طرح کے میسج پوری دنیا کے اندر قرآن کی پھر اپنی ایک تاثیر بھی ہے، قرآن کی اپنی ایک تاثیر ہے۔ تو میں کہتا ہوں فرانس کے اندر، فرانسیسی زبان کے اندر، اٹلی کے اندر، اٹیلین لینگویج کے اندر، تو ہم اگر پوری دنیا کے اندر اس طرح پیسفلی طریقے سے یہ کام کریں تو ہم قرآن کا ایک میسج دیں گے۔ بلکہ اسی طرح قرآن اسی طرح قرآن کے جو کتبے ہیں وہ اٹھا لیے جائیں، اور قرآن مجید کی آیات جو دوسروں کا احترام کرنا ہمیں سکھلاتی ہیں، انسانیت کا احترام کرتی ہیں، انسانیت کا احترام ہے، جانوروں کا کے حقوق ہیں، ان کی پاسداری ہے، یہ سارا قرآن سے، بخاری مسلم کی حدیث سے آپ کو ملے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملے گا۔ ہم اس کے کتبے بنا کر، ہاں سب کے، تو ہم یہ کام کریں۔ اچھا جہاں تک جھنڈے جلانے کی بات ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کا ضمن میں موقف ہے، کرتے ہیں، لیکن یہاں پر میں بات عرض کروں گا، مثلاً ہم جھنڈے جلاتے ہیں تو وہ بھی دشمنی میں آ کر جھنڈے جلاتے ہیں۔ اب میں تو نہیں نا یہ پسند کرتا کہ میرے ملک پاکستان کا کوئی جھنڈا جلائے۔ اب میں یہ بھی بالکل برداشت نہیں کرتا کہ مثلاً سعودی عرب کا کوئی جھنڈا جلائے، اس پر تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ اس طرح میں یہ بھی بالکل نہیں برداشت کر سکتا کہ ایران کا کوئی جھنڈا جلائے، اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اور بھی کئی مسلمان ملک ہوں گے ان پر کوئی ایسا لکھا ہوگا۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ضمن میں ایک رہنمائی موجود ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو اپنی ماں کو اور اپنی بہن کو گالی نکالے. مفہوم بیان کر رہا ہوں. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایسا تو کوئی بھی نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا جب تم کسی کی ماں کو گالی نکالو گے, کسی کی بہن کو گالی نکالو گے, تو وہ تمہاری ماں بہن کو گالی نکالے گا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنی ماں اور بہن کو گالی نکالی ہے. پھر ایک وہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ کسی کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو. یہ تو قرآن میں ہے. قرآن کہتا ہے کہ تم ان کے معبودوں کو برا نہ کہو. وہ جہالت کے اندر پھر تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے. گالی کا لفظ ہے, سب کا لفظ ہے, وہ گالی دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو گالی دی جاتی ہے تو اس کا ذمہ دار ہمیں نہیں بننا. تو جب ہمیں یہ تعلیم ہے قرآن کی بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بڑا ہی نوبل رویہ, بڑا ہی شریفانہ, اخلاقی اعتبار سے بڑا اونچا ہمیں یہ رویہ اختیار کرنا چاہیے. ہم اسلام کے نمائندے ہیں. ہاں, احمد کے بارے میں ایک اور بات عرض کر دوں. اسرائیلی اخبارات نے لکھا ہے, انہوں نے کہا احمد مصری کے بارے میں, احمد شامی کے بارے میں, وہ شام کا تھا, شام کا تھا. صحیح. ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ جو احمد ہے یہ صرف اسلام کا نہیں, یہ تمام مذاہب کا نمائندہ ہے, یہ ایڈوکیٹ ہے. یار کتنا بڑا اعزاز ہے. تو میں اور اس کا سمجھتا نام ہوں بھی احمد ہے, اس کا نام بھی احمد ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ تمام مذاہب کا ایڈوکیٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی پوری انسانیت کا ایڈوکیٹ بننا چاہیے. کیوں بننا چاہیے؟ کہ ہمارے قرآن کا آغاز ہی یہاں سے ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہر سورت کے پہلے ہے نا. تو سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین, ہمارا رب رب العالمین ہے, صرف مسلمانوں کا رب نہیں, صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے. اور حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. تو اسی طرح جو قرآن ہے وہ ذکر للعالمین ہے. تو ہماری سوچ جو ہے وہ آفاقی ہونی چاہیے, وہ یونیورسل ہونی چاہیے, ساری انسانیت کو سامنے رکھ کر ہونی چاہیے. اس لیے کہ ہمیں یہی پیغام دیا گیا ہے. تو آج جس طرح احمد جو ہے وہ پوری انسانیت کا ایڈوکیٹ بن کر سامنے آئے, اور تمام مذاہب کا, یہ بھی ساتھ لکھا ہے, تمام مذاہب کا ایڈوکیٹ ہے. تو ہمیں ایڈوکیسی کرنی چاہیے پوری انسانیت کی, تمام مذاہب کی, اس موقع پر. اچھا شیخ, دور نبوی سے ایک واقعہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شاید انجیل کے اوراق تھے تو ان کی تلاوت کر رہے تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. تو وہ غصہ آنے کی کیا وجہ تھی؟ اس روایت کی جو سند ہے نا اس میں ضعف ہے. صحیح. اور وہ روایت صحیح ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو اسرائیل کی تم جو ہے نا وہ روایات بیان کر دیا کرو. تو مطلب یہ ہے کہ جو قرآن کے مطابق ہیں, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہیں, یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتی ہیں, جو تصدیق کرتی ہیں, تو وہ بیان کیا کرو. ہاں, ایسی بھی بیان ہو سکتی ہیں کہ جو مطلب یہ ہے کہ صرف ریفرنس کے طور پہ, ریفرنس کے طور پر, یعنی ایک کامن سی چیز ہے, ایک کامن سی چیز ہے. اور مطلب یہ ہے کہ جو قرآن میں کوئی بات ہے, حدیث میں کوئی بات ہے, تو اس کے اندر ذرا تفصیل ہے, تو ریفرنس کے طور پر تم اس کو بیان کر سکتے ہو کہ وہ تائید میں ہے, نہیں دینی, اس کی تبلیغ نہیں کرنی, یعنی وہ تائید کے اندر ہے. تو علماء ہمارے ریفرنس دیتے آئے ہیں, اور صحابہ سے بھی ایسی چیزیں ملتی ہیں, تابعین سے بھی, اور میں خود دیتا ہوں. شیخ, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے ایک طرف تو ہم ناراض ہیں کہ جی غیر مسلم ممالک قرآن کی توہین کر رہے ہیں, جیسے سویڈن ہے یا فرانس, دوسری طرف آپ نہیں سمجھتے کہ ہم خود قرآن پاک کی روزانہ توہین کرتے ہیں؟ دیکھیں, یہ آپ وہ صغرے کبرے بنا کر اور اس طرح کے وہ فلسفیانہ انداز سے یہ بات کر سکتے ہیں, لیکن اصل تو توہین وہی ہے نا جو اس طرح سے لوگ کرتے ہیں.
ہاں جی، ہم توہین اسی کو کہیں گے، توہین کو ہر جگہ پر اس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں گے نا، تو وہ پھر توہین کا جو اصل اس کا جو ہے وہ، ہاں وہ جو ہے وہ اس کا مفہوم جو ہے وہ وہی ختم ہو جائے گا۔ ہم اس کے بارے میں اور الفاظ ہیں وہ آپ استعمال کریں کہ مثلا ہمیں تعلیم کی طرف آنا چاہیے، قرآن کی تعلیم جو ہے اس کو حاصل کرنا چاہیے، پھر اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اس کے لیے اور بڑے سارے الفاظ ہیں، توہین کا لفظ یہاں نہیں لانا چاہیے، بلکہ یہاں تو ادب ہم الحمدللہ بہت زیادہ ادب ہوتا ہے، بڑا احترام ہوتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے جی شیخ، جزاک اللہ، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرامز میں قرآن کو دوسرے مذاہب کی کتابوں سے انشاءاللہ تعالی ہم ڈسکس کریں گے۔ جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ ایک مولانا سفیر رحمان مبارک پوری رحمہ اللہ کی کتاب ہے کہ قرآن مجید ہندو ویدوں میں، تو انشاءاللہ اس کے اوپر تبصرہ کریں گے، پروگرام کریں گے اس کے اوپر، اور باقی مذاہب کی کتب سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ملتا ہے، جو قرآن مجید کا ذکر ملتا ہے، جو مکہ کا ذکر ملتا ہے، انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے ہم اپنے ناظرین سے اجازت چاہیں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔